فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص پیسے سے پیسہ کماتا ہے تو وہ سود کہلاتا ہے، لیکن اگر چیز کے اوپر وہ کتنی ہی قیمت بڑھا دے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے، 2000 کی چیز وہ چاہے تو 4000 میں بیچے یا 10,000 میں بیچے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شو روم والا اگر کوئی کار ہمیں کم قیمت کی دے رہا ہے نقد کے اندر اور ادھار کے اندر وہ زیادہ قیمت کی دے رہا ہے، تو یہ کسی نے کہا ہے کہ وہ اس کا کرایہ ہوتا ہے اور یہ جائز ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ ادھار کے اندر خرید و فروخت کرنا، قسطوں کے اندر خرید و فروخت کرنا، یہ عمل بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں روایات ملتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی درع رہن رکھی۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ میں کتابت کی ہے اور ہر برس میں 1 اوقیہ دینا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھار کے اندر، قسطوں کے اندر خرید و فروخت کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ادھار کے اندر اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کی قیمت میں اضافے کے ساتھ وہ پیسے ادا کرتا ہے تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے اندر ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، اسی لیے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ ائمہ کا کہنا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن جمہور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ عمل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قسطوں کے اوپر اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور اس میں اضافے کے ساتھ وہ قیمت دیتا ہے تو یہ عمل بالاتفاق بیچنے والے کے لیے بھی جائز ہے اور خریدنے والے کے لیے بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی مسلک کے ائمہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مدت کے عوض قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مالکی مسلک کے ائمہ کہتے ہیں کہ وقت کے لیے قیمت میں سے کچھ مقدار رکھی گئی ہے۔ شافعی مسلک کے ائمہ کہتے ہیں کہ نقد 5 ادھار میں 6 کے برابر ہے۔ حنبلی مذہب کے ائمہ کا کہنا ہے کہ مدت قیمت میں سے کچھ حصہ لیتی ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر جمہور ائمہ کا اتفاق ہے اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بے حلال کی ہے اور سود حرام کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے، سود حرام ہے۔ دوسری دلیل ہمیں قرآن کی ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے آپس میں رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپس کے اندر اگر لین دین کرتے وقت، خرید و فروخت کے وقت کے اوپر اگر کوئی درمیان میں مدت طے ہو رہی ہے یا ادھار کے اندر قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جمہور ائمہ کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص خرید و فروخت کے وقت، جس وقت ڈیلنگ ہو رہی ہے، جس وقت معاملات طے ہو رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی شخص ادھار کے اندر قیمت میں اضافہ کر کے وصول کرتا ہے، یعنی کوئی چیز نقد کے اندر 10,000 کی ہے اور ادھار میں 20,000 کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے دونوں کی آپس کی صلاح اور رضامندی کے ساتھ۔ اب رہی بات بینک سے فائنینس کرانے کی یا شو روم سے فائنینس کرانے کی۔ دیکھیے، شو روم سے فائنینس کرواتے وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ
اگر آپ نے کوئی انسٹالمنٹ کوئی قسط نہیں بھری تو پھر آپ کی قیمت جو طے ہوئی ہے، اگر آپ کی قیمت 1,00,000 روپے طے ہو گئی اور آپ بیچ میں ایک انسٹالمنٹ نہیں دے پائے تو آپ کی قیمت 1,00,000 کچھ ہزار بڑھ جائے گی، وہ سود ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے ڈیلنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ دو یا نہ دو، آپ کی قیمت جتنی طے ہوئی ہے اسی قیمت کے ساتھ آپ کو پیسہ ادا کرنا ہے، تو پھر یہ عمل بالاتفاق جائز ہے۔ لیکن اس طرح کی ڈیلنگ فائنینس گاڑی والوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینے کی انسٹالمنٹ نہیں دی تو اتنے پرسنٹ سے آپ کے اوپر سود لگے گا، اتنے پرسنٹ سے آپ کو یہ دینا پڑے گا، اگر 2 مہینے کی نہیں دی تو پھر اتنے پرسنٹ سے دینا پڑے گا۔ تو یہ جو معاملات طے ہوتے ہیں یہ بینک سے اور شو روم والوں سے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر اس طرح کے فکس معاملات بینک والوں سے یا فکس معاملات آپ کے شو روم والوں سے ہو رہے ہیں کہ یہ گاڑی 1,00,000 روپے کی ہے، ادھار میں لوگے تو 2,00,000 روپے کی ہے، اب چاہے تو اس کا 1 مہینے قسط نہیں بھی دے پاؤ تو بھی آپ کے اوپر اس کی قیمت کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ عمل جائز ہے۔ رہی بات کہ یہ اس کا کرایہ کہلاتا ہے، تو ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ ہم اس کو کرایہ سمجھیں کہ یہ اس کا کرایہ کہلائے گا، یہ اس کا کرایہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، اگر ادھار کی قیمت میں آدمی پیسہ ادا کر رہا ہے اور اس پہ بڑھوتی والی قیمت لے رہا ہے تو یہ جو ٹائم ملا اس ٹائم کی قیمت ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مدت کے بدلے میں قیمت زیادہ کرنے کے حکم کے متعلق سوال کیا گیا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نقد کی بے ادھار کی بے کے علاوہ ہے، اور آج تک مسلمان اسی طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ اس کے جواز پر ان کی طرف سے یہ اجماع کی طرح ہے۔ تو ادھار کے اندر اگر قیمت بڑھا کے کوئی شخص لے رہا ہے اور فکس اماؤنٹ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جمہور ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔